ہائی مارننگ، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اندر ڈے آف مائی لائف۔ آج جو ہے میں نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کا سوچا ہوا ہے، اور دیٹ از اباؤٹ امپورٹینس آف فادرز ان یور لائف۔ اور جو ایک باپ ہے وہ اپنی اولاد کے لیے اس کی کیا ویلیو ہو رہی ہے۔ So I'll be talking about that, so stay tuned. So مجھے بھوک لگ رہی تھی اور مجھے خیال آیا کہ ایک گرینولا بار ہے جو کہ مجھے ملی ہے ابھی ریسنٹلی جب میری مدر ان لا آئی ہیں، تو میرے ہسبینڈ نے مجھے دی کہ جی آپ بھی اس کو ٹرائی کریں۔ انہوں نے بیسکلی منگائی تھی تو میں نے کہا چلو میں اس کو ٹرائی کرتی ہوں۔ اٹس بیسکلی سافٹ اینڈ چوئی with chocolate chips۔ تو یہ ہے کہ اس میں گرینولا ہے اینڈ پر بار میں دیر آر 100 کیلوریز، اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کے انگریڈینٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر 100 کیلوریز ہیں، اور ایک بار کا جو سائز ہے دیٹ از 24 گرام۔ تو اس طرح کی بھوک کے لیے اٹس اے ہیلدی اسنیک، آئی تھنک وی شوڈ گیو اٹ اے ٹرائی۔ اور سو بیسکلی یہ اس طرح کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بڑے کلیئر قسم کے نا چاکلیٹ چپس بھی ہیں۔ جیسے کہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ میں آج بات کرنا چاہتی ہوں اباؤٹ دا امپورٹینس آف a father in the life of their children، اسپیشلی بیٹیوں کے لیے اپنے جو فادر ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے لیے جو فرسٹ کرش ہوتا ہے ان کی لائف کا وہ ان کے فادر ہوتے ہیں، اور میرا تو کچھ اپنے ابو کے ساتھ ایسا ہی ریلیشن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان کو ہمیشہ بڑا آئیڈیلائز کیا ہے۔ تو جب آپ ایک پیرنٹ بن جاتے ہیں، جب اسپیشلی آپ بیٹیوں کے باپ بن جاتے ہیں، تو آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اور وہ سب ذمہ داریاں میرے ابو نے بڑی اچھی طرح سے نبھائی ہیں۔ اور راستے میں اتنا لمبا سفر جو انہوں نے طے کیا ہے ہمارے ساتھ، اس میں بہت سارے ایشوز بھی آئے ہوں گے، بہت ساری ٹائم پہ ایسے ہوا ہوگا کہ انہوں نے اپنے خواہشات کو مارا ہوگا ہمارے لیے، بہت سارے ٹائم پہ انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی ہوں گی اپنے آپ کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ، لیکن یہ سب کچھ کر کے ہی وہ اس مقام پہ ہیں کہ جہاں پہ ہم ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، ہم ان کو انسپریشن سمجھتے ہیں، جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے فادر ہیں، اور ہم جو ہے ان جیسا پرسن جو ہے وہ ہم کسی کو نہیں سمجھتے کہ لائف میں کوئی اور ہے۔ تو پھر جب آپ اتنا زیادہ ایک چیز کو اتنا اچھی طرح سے جب لے کے چلیں تو پھر ظاہر ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، کہیں اپس اینڈ ڈاؤنس بھی آتے ہیں لائف میں، بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہے اس کو پھر مینٹین کس طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے فادرز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں، جہاں تک میں اس چیز کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں۔ تو جو ایک فادر ہیں وہ ایک بہت ہی زیادہ ایک پریشیس چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کبھی کوئی مشکل کسی پہ بھی آتی ہے، جس طرح سے ہمیں وہ ہر طرح کے مشکلات سے نکالتے رہتے ہیں، میرے ساتھ لائف میں کئی دفعہ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، اور میری سب سے پہلی جو بات ہوتی تھی وہ اپنے ابو سے ہی ہوتی تھی۔ تو جس طرح سے انہوں نے ہر مشکل میں مجھے اس سے نکالا ہے، تو ہم پہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ اگر وہ کبھی کسی مشکل میں آئیں تو ہم بھی ان کو اسی طرح سے پروٹیکٹ کریں، اسی طرح سے ان کو جو ہے ہم ان کی ڈھال بنیں، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ ان کو نہ سمجھ آ رہی ہو کہ کیا چیز ان کے لیے صحیح غلط ہے تو ان کو بتائیں، جس طرح سے وہ بچوں کو بتاتے ہیں۔ اس طرح بچوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے پیرنٹس کو صحیح غلط کے بارے میں بتائیں، اگر کہیں پہ ان سے کوئی چیز
غلط ہو رہی ہے. تو یہ ایک فیملی ہوتی ہے, فیملی میں ہر کسی کو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ان کی مین ذمہ داری ہوتی ہے. سو دیٹس وٹ آئی تھنک اینڈ آئی تھنک اٹس ٹرو. اور یہ کہ اپنے فادر سے, اپنے پیرنٹس سے بہت زیادہ محبت کریں, اور اگر کوئی غلطی ہو جائے آپ سے یا آپ کے پیرنٹس سے تو اس کو جو ہے بھول کے اور ایک نئی زندگی سٹارٹ کریں. اور وہ سب کچھ, اگر کسی سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو بھلا کے اور ایک نیا سٹیپ, ایک نئی لائف کی طرف جانا چاہیے. لائف کو روک نہیں دینا چاہیے. جیسے میں دیکھتی ہوں فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں اور چھوٹے سے مسئلے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لائف ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور ہر کسی کو فیملی میں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یار ابھی ہو رہا ہے تو اب میں کیا کر سکتی ہوں. نہیں, آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. آپ کی مین ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی فیملی کو جوڑ کے رکھیں. کوئی بھی مسئلہ ہے اس کے لیے فائٹ کریں, اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں. یہ نہ کریں کہ آپ بیٹی ہیں یا آپ لڑکی ہیں تو آپ نہیں کر سکتی. نہیں, یہ سب کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ بیٹا ہے, چاہے وہ بیٹیاں ہیں, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ باپ ہے. ہم ایک بہت ہی نایاب اور مطلب ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول, ہم ان سب کو مانتے ہیں. تو اٹس آر ڈیوٹی کہ ہم جو ہے نا ایک اسٹرانگ نیشن, ایک اسٹرانگ پرسن کے طور پہ اپنی زندگی گزاریں اور کبھی بھی ڈریں نہ. ٹھیک ہے, حالات چاہے جیسے بھی ہوں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے, بلکہ اس کو جو ہے مزید بہتر کرنے کے لیے آپ کو کوششیں جاری رکھنی چاہیے. اور عقل مندی سے اور ایموشنل کبھی نہیں ہو جانا چاہیے کہ ایموشنل بریک ڈاؤن ہو گیا, آپ کمزور پڑ گئے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یو شوڈ ٹیک ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ کہ جس سے آپ جو ہے سب پرابلمس کو حل کر کے, کیونکہ زندگی ہمیشہ گلزار نہیں رہتی, ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. یو نیڈ ٹو ٹیک اسٹیپس کہ کس طرح سے آپ ان چیزوں کو بہتر کریں گے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اینڈ اف یو ڈو پلیز لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ اسٹے ٹیون. ٹیک کیئر, بائے بائے.